لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بہت ہی قابل صد احترام تمام یہاں کے ذمہ داران اور تمام معلمین اور تمام ریسپیکٹڈ ٹیچرز اور میرے عزیز طلبہ اور تمام اسٹوڈنٹس، یہ اللہ کی طرف سے آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے علم کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ علم ایک ایسی اکائی ہے جس کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ علم کی تقسیم کرنا یہ خود غلط ہے۔ بہت سے لوگ علم کی تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی اعتبار سے علم کی تقسیمات کی جاتی ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی کوئی تقسیم نہیں۔ علم دنیا کا جو بھی ہو، سارا کا سارا علم وہ مطلوب ہے، اور اس کے ذریعے سے مقصود کیا ہے اس پر انسان کی نگاہ رہنی چاہیے۔ قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے، اس کی تشریحات عام طور پر لوگ دوسرے انداز سے کرتے ہیں، اس سے بات واضح نہیں ہو پاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ نے جہاں سے شروعات کی ہے وہ لفظ اقرأ ہے، اور اس کے بعد اس کا مفعول محذوف ہے۔ جو عربی زبان جانتے ہیں وہ یہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب فعل متعدی ہو تو اس کا مفعول بھی آتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں مفعول کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اقرأ، پڑھو، پڑھو، کیا پڑھیں؟ اقرأ کل شیء فی ہذہ الارض والسماوات، ساتوں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب پڑھو۔ پہاڑوں کو پڑھو، دریاؤں کو پڑھو، سمندروں کو پڑھو، کہکشاؤں کو پڑھو، گیلیکسیز کو پڑھو، اسٹارز کو پڑھو، پلانٹس کو پڑھو، اور پورے گلوبل سسٹم کو، پورے یونیورسل لا کو پڑھو، کائنات کے ذرے ذرے کو پڑھو، لیکن بِاسْمِ رَبِّكَ، بِاسْمِ رَبِّكَ۔ ریسرچ، تحقیق، ڈسکوریز، انوینشنز، سب کی ترغیب خود قرآن دے رہا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ بِاسْمِ رَبِّكَ کی سارا یہ پڑھنا اور لکھنا اور ریسرچ اور تحقیق یہ اللہ کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی جس نے صرف پہاڑ کو سنا ہو، دیکھا نہ ہو، اپنی آنکھوں سے اس نے مشاہدہ نہ کیا ہو، پہاڑ کے خزانوں سے نا واقف ہو، پہاڑ کی خوبیوں سے نا واقف ہو، پہاڑ کے اندر جو اللہ کی طرف سے جو جو نعمتیں رکھی گئی ہیں اس سے نا واقف ہو، تو اس کے معیار میں اور اس شخص کے معیار میں جس نے براہ راست اپنی آنکھوں سے بلند و بالا پہاڑوں کو مشاہدہ کیا ہو، پہاڑوں سے بہنے والے جھرنوں کا اس نے مطالعہ کیا ہو، پہاڑوں کے خزانوں کا جس نے مطالعہ کیا ہو، جس نے ریسرچ اور تحقیق کی ہو، دونوں کے لیبل میں، کانفیڈنس میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج۔
کیوں اے اللہ؟ تبصرة وذکرى لکل عبد منیب۔ اس آیت میں جو تذکرہ ہے وہ علوم شریعت کے پڑھنے کا نہیں ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها۔ اپنی نگاہوں کو لے جاؤ آسمان کی طرف، اسٹارز کی طرف، پلانٹس کی طرف، گیلیکسیز کی طرف، اور دیکھو ہم نے کیسے حیرت انگیز طریقے سے اس کو بنایا ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے جو ریسرچ اسکالر ہیں ان کی تحقیق اور ریسرچ پڑھیے تو بے اختیار دل سے نہیں بلکہ بدن کے روئے روئے سے یہ شہادت نکلتی ہے کہ اے اللہ تو نے اتنا حیرت انگیز آسمان اور اس کے سارے اسٹار، سارے ستارے، سارے سیارے، ساری کہکشائیں یقیناً آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ رات و دن کی گردش کے نظام میں، دن رات کے آنے جانے میں اللہ کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کی حاکمیت کے بے شمار دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو لیٹے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی بناوٹ میں، اس کی تخلیق کے حیرت انگیز مظاہر میں وہ جب غور کرتے ہیں تو دل سے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اتنا حیرت انگیز نظام یقیناً آپ نے بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک ترغیب ہے، ایک تشویق ہے، تحریض ہے۔ قرآن نے اس پر زور دیا ہے کہ تم کائنات کی ہر شے میں غور کرو، کائنات کی ہر شے پڑھو۔ الحمدللہ اس اسکول کا قیام اسی مقصد کے لیے ہوا ہے کہ یہاں کے بچے کائنات کی ہر چیز کو پڑھیں، لیکن اس کائنات کی ہر شے کو ہمیں جوڑنا ہے اللہ سے، اس کی قدرت سے، اس کی ربوبیت سے، اس کی حاکمیت سے، اس کی خالقیت سے، اس کی مالکیت سے، اور اس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ دنیا اسی علم کے ذریعے سے پلٹ کر حق کی طرف آ جائے۔ آج ایک خلا ہے، ایک گیپ ہے، کن کے درمیان؟ ہمارے درمیان اور وہ بچے جو اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، دوسرے انسٹیٹیوشنز میں ہیں، جہاں صرف ریسرچ سکھائی جا رہی ہے، لیکن اس ریسرچ کا مقصد ان کے سامنے نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے سائنٹسٹ وقت کے وہ بیچارے ایسے ٹامک ٹوئیاں، ایسی وہ بھول بھلیوں کے اندر چلے جاتے ہیں کہ خود وہ اندر سے بے چین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آخری ریزن اور آخری کوئی سبب نہیں ہوتا ہے جس کی وہ توجیہ صحیح انسانوں کے سامنے پیش کر سکے، اور وہ توجیہ صرف یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے پیچھے ایک بہت بڑی ذات ہے جو پورے نظام کو چلا رہی ہے، جسے ہم اور آپ اللہ کہتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ جو اس دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا گیا اور ابھی اس کا 18 میں انتقال ہوا، وہ اس کی جو کتاب ہے، بہت ساری اس کی کتابیں ہیں، تو اس کی کتابوں کی جو تحقیقات ہیں انہوں نے پوری دنیا سے لوہا منوایا ہے۔ 50 سال کی اس کی ریسرچ، اس کی تحقیق نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور یہ مان لیا گیا کہ اس صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا، لیکن بیچاری کی موت اس
बेबसी की आलम में हुई कि वो हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहा, और जब उससे सवाल किया जाता था कि आपके पास इसका आखिरी जवाब क्या है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने 2015 में उसका जो बयान है वो रिकॉर्ड है, उसने उसमें जवाब दिया कि जो कुछ मेरी 50 साल रिसर्च है इसके पीछे, जब मुझसे कोई पूछता है कि इसका आखिरी रीजन और इसके पीछे क्या है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है सिवाय इसके कि मैं ये कहूं कि सारे निजाम और सिस्टम के पीछे कोई बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मैं उसको कोई नाम दूं तो मैं उसको गॉड फैक्टर कह सकता। कौन है वो गॉड फैक्टर? काश कि कोई मुसलमान जाके बता देता स्टीफन हॉकिंग को कि तुम्हारी सारी परेशानी का हल ये है कि वही गॉड फैक्टर अल्लाह है। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। अल्लाह ने आपको यहां पहुंचाया है, दूसरे उन स्कूलों में नहीं पहुंचाया है जहां अल्लाह का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया जाता है। खुदा न करे अगर आप यहां से पढ़ने के बाद भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके थॉट सही नहीं है, आपके फैक्ट्स और बिलीफ सही नहीं है, आपके डीड्स और कैरेक्टर सही नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम गलत रुख पर चले गए। हमने इस इदारे का मकसद फौत कर दिया है। यहां आपको सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया है कि आपको कोई बड़ा ओहदा दिला दिया जाए, कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, कोई अच्छी मुलाजिमत मिल जाए। ये किसी सच्चे मोमिन का हदफ और टारगेट नहीं है, वो एक जरूरत है और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। ये वो दौर नहीं है कि आपके पास बस डिग्री हो काम चल जाएगा। अब डिग्रियों का दौर खत्म हो चुका है, अब दौर है महारत का, स्पेशलिटी का दौर है, एक्सपीरियंस का दौर है, बेहतरीन से बेहतरीन क्रिएटिविटी का दौर है। अब जमाना वो गया, पहले जमाना चलता था कि आपने डिग्री दिखा दी और आपका सिलेक्शन कर लिया गया। अब डिग्री की बुनियाद पर सिलेक्शन कहीं नहीं होता है। डिग्री सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, आपका असल तजुर्बा, महारत, क्रिएटिविटी आपकी देखी जाएगी। मेरे अजीजों, उसके लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगी। उसके लिए अपनी अनथक कोशिश, जी जान से, बिल्कुल जान तोड़ मेहनत करनी होगी, ऐसा कि लोग कहें कि ये पढ़ाई का दीवाना है। आपको मना करना पड़ेगा कि मेहनत ना करिए, इस रुख पर आपको मेहनत करना पड़ेगी। इस मेहनत के साथ आप दो चीजें हमेशा अपने मुस्तकबिल में सही रखिए। एक, अपना अमल, अपना किरदार, अपना करैक्टर, जहां भी रहे आप पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ और पूरी अपने अंदर के सच्चे जज्बे के साथ, इंसानियत की खिदमत के सच्चे वलवले के साथ आप मैदान में काम करें। खुदा की कसम आप देखेंगे कि आप एक तरफ वक्त के बड़े से बड़े ओहदे पर होंगे, दूसरी तरफ आपके जरिए से हजारों बंदों की जिंदगियां सही हो जाएंगी। और अगर आप भी करैक्टर लेस हो गए उस दुनिया की भीड़ में जहां सिर्फ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते, इंसान की शक्लें हैं, लेकिन कुरान उनको इंसान नहीं कहता है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ये कुरान का बयान है कि वो लोग ये ऐसे हैं जिनके पास दिल है लेकिन दिल से ये हक बात को समझते नहीं, आंखें हैं लेकिन हक बात को देखते नहीं, खुदा की कुदरत के मज़ाहिर को इबरत की निगाहों से देखते नहीं, और इनके कान हैं लेकिन उससे हक बातों को सुनते नहीं, हक की तरफ आते नहीं। जो हक पर ना हो, जिनका करैक्टर किरदार गंदा हो, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कल अनआम, ये इंसान नहीं है, ये चौपाए हैं, दरिंदे हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि चौपायों से भी बदतर है। आज सारा करप्शन पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में जितना भी बिगाड़ है वो किनकी वजह से है? किनकी वजह से है? इन्हीं स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए उन लोगों की वजह से है
जिनको चालाकी सिखाई गई है, जिनको मक्कारी सिखाई गई है, जिनको धोखा सिखाया गया है, जिनको फराड सिखाया गया है, जिनको गबन करना सिखाया गया है कि फराड करने के रास्ते क्या क्या होते हैं, उनके सामने सिर्फ मकसद दुनिया का हुसूल है। 1 करोड़ वो भी कम, 10 करोड़ वो भी कम, 10 अरब वो भी कम। आप जाकर इन्हीं दुनिया के चलाने वाले और निजाम की बागडोर अपने हाथ में लेने वालों के आप बाहर के मुल्कों के बैंक में, इनके अकाउंट में देख लीजिए कितना रुपया और पैसा है। जहां भी करप्शन है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में, वो इन इदारों के पड़े हुए लोगों की वजह से। अल्लाह ने आपको इस इदारे में इसलिए भेजा है कि आप इस पूरी इंसानियत को करप्शन से बचाएं, पूरी इंसानियत को मौजूदा फसाद से, शर से, बद अखलाकी से बचाएं। उसके लिए हमारा कैरेक्टर, हमारे आमाल, हमारे अखलाक बहुत साफ और सुथरे होने चाहिए। दूसरी चीज, आपका मकसद जहां भी हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, जिस जगह हो, आप अगर डॉक्टर हैं तो, इंजीनियर है तो, साइंटिस्ट है तो, सर्जन है तो, जज है तो, लॉयर है तो, जो कुछ भी आप हो, अच्छे से अच्छे ओहदे पर जाइए, लेकिन हमेशा उस मालिक और खालिक को राजी करने का जज्बा आपके दिल में पेवस्त रहे। अगर ये चीज मेरे अजीज तलबा, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम और रिस्पेक्टेड तमाम मेरे सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चीज को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया, इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह आपके जरिए से हजारों लाखों बंदों को राह हक की तरफ मुतवज्जे कर देगा। आज यूरोप में, मैं एक मिसाल देके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, यूरोप में जो मादियत की आमाजगाह है और क्रिश्चियनिटी का गलबा है, निजाम तालीम वेस्टर्न है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बच्चे जो उन्हीं स्कूलों में हैं लेकिन उनके थॉट्स सही हैं, इस्लामिक है, उनकी एक तरबियत है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आपको ऐसे माहौल में भेजा है जहां वो थॉट्स आपको इन इदारों के जरिए से दिए जा रहे हैं। वहां इस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन उनके घर की वो तरबियत होती है, तो उन बच्चों के सिर्फ कैरेक्टर और किरदार की वजह से माए खुद उनके घर चल के आती हैं और कहती है कि मैंने जो आपके बच्चे के अंदर अखलाक देखा, जो मैंने उसके अंदर जो जिस किस्म की अपने दूसरों का एहतराम करने का जज्बा देखा है, आप क्या करते हैं, आप हमें बताएं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपके बच्चों की तरह हो जाए। एक बच्चे से एक टीचर ने पूछा कि बेटे तुम्हारा एम, तुम्हारा टारगेट क्या है? तो उसने कहा कि मैं सहाबी की तरह बनना चाहता हूं। बच्चे का मासूमाना अंदाज, वो जो प्रोफेसर थी उसने कहा कि ये क्या है, सहाबी कौन सा ओहदा है, कौन सी डिग्री है? तो उसने बताया अपने अंदाज में, तो उसको समझ में नहीं आया इतना, तो उसने फोन किया पेरेंट्स को कि आपका बच्चा कह रहा है कि मैं सहाबी बनना चाहता हूँ, ये कौन सी डिग्री होती है? तो उनकी माँ ने कहा कि अगर आपके पास वक्त हो तो मैं हाजिर हो जाऊं, या आप चाहें तो मेरे घर तशरीफ ला सकती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके घर आती हूँ। घर आई और जब उनके सामने बताया गया कि सहाबा कौन होते हैं, उनकी माएँ कौन होती हैं, उनका कैरेक्टर और किरदार कैसा था, जैसे ही उस माँ की बात खत्म हुई, उस प्रोफेसर लेडी ने वहीं पर कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर उसके बाद वो अपने घर गई और अपने घर के सामने जब उसने बात रखी, पूरे घराने को इस्लाम की दौलत उस मासूम छोटे से बच्चे के कॉन्सेप्ट के क्लियर होने की वजह से मिल गई। एक बच्चा अभी ऑक्सफोर्ड में, वो 10 क्लास में था, या मेरे ख्याल से इससे आगे इससे पीछे, और उसकी एक जिंदगी थी, यानी कॉलेज में हर तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन उसकी जो जिंदगी थी बहुत पाक साफ, बाखलाक, बाहया, और अपना उस चीज से दूर रहना
جو وہاں کا رواج ہے، بچے بچیاں ایک ساتھ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، وہ ایک کلچر وہاں ایک عام ہے، تو اس سے وہ بہت بچتا تھا، بہت پاک و صاف، نگاہیں نیچی، بڑا با ادب، بڑا با احترام. تو اس کے اس کردار کی وجہ سے ایک ماں جو اصلاً تھی جرمنی کی، وہاں آئی تھی اپنے بچے کی تعلیم کے لیے، تو اس نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے آپ کے اندر یہ چیز کیسے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہماری امی جان روزانہ ہم کو بیٹھ کے یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کے اخلاق کیسے تھے اور ان کی سیرت کیسی تھی. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر رہیں. تو یہ جو کچھ ہم نے اپنی ماں سے سنا ہے یہ اس کا اثر ہے. تو وہ ماں گئی اور اس نے پوچھا کہ اس بچے نے ہمیں یہ بتایا ہے وہ کیا چیز ہے. تو اس ماں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی لائف کا انٹروڈکشن کروایا، تو اس جرمنی کی ماں نے کہا کہ صرف میں اپنی پوری فیملی، اب جو یہ پروفٹ کا جو بھی نظریہ ہے میں اس سے ایگری ہوں، اور آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. اس کے بعد اگلے دن وہ بچہ جو ہے 1 گھنٹے کا وہیں پر ایک کلاس چلتا تھا اسلامی، اس میں بھی جاتا تھا. تو وہ ماں لے کر پہنچ گئی اس بچے کو اسی مکتب میں جو اسلامی کلاس چلتا تھا، اور کہا کہ میرا بچہ یہاں پڑھنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ، کہا کہ ہم لوگ کرسچن تھے لیکن کل ہم نے شہادت دی ہے اور ہم اس بچے کا ایڈمیشن چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں؟ تو اس نے سوال کیا کہ جب کیوں چاہتے ہیں، تو اس نے جواب اتنا پیارا دیا. اس لیڈی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بچہ اپنے ٹیچرز کا اور اپنے بڑوں کا ایسا احترام کرتا ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو. میں چاہتی ہوں کہ جب میرے بچے بڑے ہوں تو میں ان کے سامنے میں بھی اسی طرح ملکہ بن کے رہوں. یہ اس کا جذبہ، یعنی ان کے اندر بے ادبی نہ آنے پائے. اور الحمدللہ چند دن کے بعد پھر اس کے سارے خاندان کے لوگ، نانا نانی دادا دادی سب جمع ہوئے، اور وہ ویڈیو بھی موجود ہے، کلپ بھی موجود ہے. سب نے بیک وقت 28 لوگوں نے کلمے کی شہادت دی. تو آپ کی زندگی جہاں بھی آپ رہیں بہت پاک و صاف زندگی ہو، بہت صاف ستھری زندگی ہو، آپ کو کوئی خرید نہ سکے، آپ کے اخلاق پر کبھی داغ دھبا نہ آنے پائے. یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور میں نے بتایا کہ محنت اس وقت آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے گی. دور یہ کمپٹیشن کا دور ہے، اس میں ہر چیز کو بیٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر بہترین قسم کی صلاحیت ہونی چاہیے. الحمدللہ یہاں کے اساتذہ جو بھی پڑھانے والے آپ کے ٹیچرز ہیں ان کے اندر فکر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھا بن کر نکلیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو وقف کر دیں. بس ہماری ساری توجہ، ہمارا سارا دھیان صرف اور صرف پڑھائی کی طرف ہو، محنت کی طرف ہو، اپنے آپ کو بنانے کی طرف ہو، اور اپنی زندگی، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو ہم جس فیلڈ میں رہیں، جس میدان میں رہیں بہت صاف ستھرا رکھیں. انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اللہ عزت دیں گے، اور ہمیشہ کی وہ کامیابی جو اس منزل میں پہنچ کر ہوگی جس منزل کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جسے ہمیں عنقریب بہت جلدی جس منزل پر پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس مستقبل کو جو مستقبل کبھی نہ ختم ہونے والا ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے اداروں میں رہتے ہوئے جن اداروں کا بنیادی مقصد پورے علاقے کی صحیح رہنمائی، صحیح رہبری ہے، اور جس بندے خدا کی اس آہوزاری اور اس کی بے چینی کی وجہ سے اللہ نے ایک ایسا چمن قائم فرمایا ہے جو علم کا ایک گہوارہ ہے، آپ اس کی روح کو ایسے خوش کریں کہ آپ کا کردار، کریکٹر، اعمال، اخلاق بہت اچھے ہوں، اور آپ پوری انسانیت میں حق کا پیغام پہنچائیں. سچے جذبے سے انسانیت کے سامنے جس لائن میں ہو خدمت پیش کریں. ورنہ جو دنیا اس وقت بنی ہے، میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی زبان میں یہ دنیا جانوروں کی سوچ کی طرف جا رہی ہے. جو ایک سوچ ہوتی ہے جانور کی، اپنا کھایا
اپنا پیا، کسی کا کیا نقصان ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ڈاکٹر ہے، مریض تڑپ رہا ہے، لیکن اس بیچارے کے پاس اگر کچھ پیسے بھی کم ہیں تو وہ سرجن آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ جواب دیتا ہے لے جائیے اپنے مریض کو کسی اور ہاسپٹل میں دیکھ لیجیے. یہ ڈاکٹری ہے. آپ کو یہ نہیں سکھایا جا رہا ہے. آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو رحم دل ڈاکٹر، شفیق مہربان ڈاکٹر، ایسا ڈاکٹر جس کے دل میں انسانیت کی خدمت کا سچا جذبہ ہو. سارے میدان میں آپ رہیں سچی انسانیت کی خدمت کے جذبات کے ساتھ. اس کے لیے اپنے اندر صلاحیت بھی پیدا کریے، لیاقت اور بہترین قسم کی اپنے اندر اسپیشلٹی بھی پیدا کیجئے، کریٹیوٹی بھی پیدا کیجئے. دوسری طرف آپ کا کریکٹر، کردار، اخلاق ایسا صاف ستھرا ہو کہ انسانوں کو سبق ملے، انسان سمجھے کہ حقیقی چیز ہے کیا، حقیقی زندگی کیا ہے، اور زندگی کا پیس اور اطمینان کہاں مل سکتا ہے. وہ ساری چیزیں جو انسانوں کو اس وقت جس کی شدید ضرورت ہے، آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچے. آپ کے عمل کے ذریعے سے، آپ کے کردار کے ذریعے سے، آپ کی صلاحیت کے ذریعے سے پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچے. خدا کرے، اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ادارے کے ذمہ داروں کو، یہاں کے محسنین کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.